للمتقين والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 166 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 167 سے آیت نمبر 169 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ضرور بضرور بھیجتا رہے گا ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسا جو ان کو دردناک عذاب پہنچاتا رہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً آپ کا رب بڑا جلد حساب لینے والا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا زمین میں ٹکڑیوں در ٹکڑیاں، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ تھے جو نیک ہوئے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ وہ تھے جو اس سے ہٹ کر تھے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کا امتحان لیا نیکیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ واپس پلٹ آئیں۔
فخلف من بعدہم خلف، تو پھر ان کی جگہ جانشین ہوئے نالائق لوگ، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، اور وہ اس حقیر دنیا کا سامان لے لیتے تھے، ویقولون، اور کہتے، سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اسے بھی لے لیتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں سوائے حق بات۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا اسے پڑھ بھی لیا تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخری گھر یا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، للذین یتقون، جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں اختیار کرتے؟ یہود کے مختلف وقتوں میں اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنا، اس کا تمسخر اڑانا، اور اللہ کے احکامات کو بدل کر اپنی مرضی سے کچھ اور کر دینا، انبیاء کے ساتھ بحث تمیز کرنا، مختلف مطالبات کرنا، ان سب کا پیچھے تذکرہ ہوا۔ اب فرمایا کہ اس جرم کی پاداش میں جو یہ مسلسل کرتے چلے آئے، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، تأذن ربک، صاف اعلان کر دی کہ اب قیامت تک ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مسلط ہوتا رہے گا جو انہیں بڑا ہی برا عذاب چکھاتا رہے۔ اور یہ یہودیت کی تاریخ ہے کہ انہیں کبھی سکھ نہیں مل۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد جو ان کا گولڈن ایرا تھا، داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی صورت میں ان کو ایک عروج اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد ایران کے فارس کے بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کو بالکل مسمار کر دی۔ یعنی یہود کے لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ آج یہ تصور کریں کہ خدا نخواستہ مسلمانوں پر کوئی ایسی قوم مسلط ہو جائے کہ ان کو اس طرح ملیا میٹ کرے کہ بیت اللہ کو بالکل توڑ کر زمین کے برابر کر دے، اور وہاں پر رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کو قتل کر دے یا اپنے ساتھ غلام بنا کر لے جائے، یہ کیفیت ہو جائے۔ تو یہ کیفیت ہو گئی ان کی۔ پھر ایک طویل عرصہ وہاں رہنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھر واپس جو ہے وہ ارض مقدس میں آئے، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں ارض مقدس سے باہر کی جو زندگی ہے وہ گناہ کی زندگی، الا یہ کہ کوئی یہودی ارض مقدس سے باہر ارض مقدس کی خدمت کے لیے یا اس کی ضرورت کے لیے کسی وجہ سے رہ رہا ہو، وگرنہ رہائش مستقل سکونت ان کو فلسطین اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ جس کو وہ ارض مقدس کہتے ہیں وہاں پر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، تورات جو ان سے بالکل ضائع ہو گئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے دوبارہ نبی بھیجے، انہوں نے ان کے لیے دوبارہ سے تورات کو لکھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ رومی سلطنت ان کے اوپر حملہ آور ہوئی، اور رومیوں نے ان کو پھر اسی طرح قتل و غارت گری کر کے ہیکل سلیمانی کو پھر برباد کر دیا، اور ان کے جو بچے کچھے لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر روم کے جو شہر تھے وہاں چلے۔ ان میں سے کچھ قبیلے جو بچ گئے وہ دنیا میں ارد گرد تتر بتر ہو گئے، جن میں سے یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے آ کر مدینہ کے اطراف میں آباد ہو گئے، یعنی ان کے آباء و اجداد پرانے، یہ تو خیر ان کی نسلیں تھیں۔ اور کچھ قبائل ان کے جا کر افریقہ کے کچھ علاقوں میں آباد ہو گئے، اس طرح یہ پوری دنیا کے اندر بٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔
یہ کسی ایک جگہ جمع ہو کر ایک قوت کے طور پر نہیں رہ سکے. لیکن چونکہ ان کی خصلتوں کے اندر نافرمانی تھی اور یہ اللہ کا غضب حاصل کر چکے تھے. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. تو یہ جس بھی جگہ ہوتے تھے وہاں کچھ ہی عرصے میں یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے پھر معتوب ہو جاتے. تو نتیجتاً آپ پوری یہودیت کی تاریخ دیکھیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جس طرح اللہ نے فرمایا کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک اللہ ان پر ایسا کوئی نہ کوئی مبعوث کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دیتا رہے. پچھلی صدی میں ہٹلر اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ اس نے ان کو جہاں جہاں یہ میسر آئے بے تحاشا قتل کی. تو اس ساری صورتحال میں ان کی تاریخ میں اگر کوئی اچھا وقت گزرا ہے تو وہ مسلمان حکمرانوں کے پاس ذمی کی حیثیت میں رہا ہے. وگرنہ تو عیسائیوں کے ساتھ تو معاملہ ان کا یہ تھا کہ عیسائی تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل مانتے. اور جہاں رومی سلطنت میں آگے چل کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور ان کے خلاف سازشیں کی تھیں، تو روم کا ایک بادشاہ عیسائی ہو گیا اور اس کے بعد رومی سلطنت عیسائی سلطنت میں تبدیل ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ویٹیکن سٹی جو ہے جو ان کا سب سے مقدس شہر ہے وہ روم میں ہے. تو عیسائیت کا گڑھ جو ہے وہ روم ہے. تو تاریخ میں جو عیسائی تھے وہ یہودیوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے اور اس وجہ سے عیسائیوں نے یہودیوں کو بے تحاشا قتل کیا، بے تحاشا مارا. اور پھر جب حالات آگے بڑھتے رہے اور دنیا کے اندر عیسائیت کو زوال کا شکار ہونا پڑا اور عیسائی مغربی دنیا کے اندر جو مشنری اور چرچ کے ظلم تھے اور جو کرپشن تھی اس کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ ایک یعنی انقلاب کی طرف گیا جس کو ہم فرینچ ریولوشن کہتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے مذہب کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ مذہب کا دنیا کے معاملات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اس دور میں یہودیوں نے اپنے کاروباری جو معاملات تھے ان کی جڑ جو ہے نا وہ پکڑنی شروع کی. تو فرینچ ریولوشن کے بعد چونکہ ایک بڑا انقلاب آیا جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن بھی کہتے ہیں، صنعتی انقلاب، دنیا میں صنعتیں بننا شروع ہوئیں، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام شروع ہوا. تو صنعتوں کے بننے کے لیے بڑا سرمایہ کی ضرورت ہوتی. تو یہودی چونکہ ہمیشہ سے سودی کاروبار کرتے تھے اور سودی لین دین کے قائل تھے اور اپنے علاوہ دوسروں کو سود پر پیسہ دینے کے وہ جائز سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بینکنگ کا نظام رائج کیا اور کرتے کرتے پوری دنیا کے اندر بینکنگ کے اور سودی قرضے دینے کے بے تاج بادشاہ بنے. اور پھر ایک طویل، خیر میں بہت یعنی لمبی تاریخ کو بہت مختصر کر کے کچھ پوائنٹس کے اندر ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وگرنہ یہ معاملات یعنی بہت طویل ہیں، ایک طویل بحث ہے کہ کب کیا ہوا اور کب کیا ہوا. بالآخر ان کو اسرائیل کی صورت میں جمع ہونے کا موقع کیسے ملا کہ عالمی جنگوں میں جو انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور ہٹلر کی اور جرمنی کی مخالفت میں جو منافقتیں کی اور جس طرح کے کردار ادا کیے، اور پھر یورپ کو بڑے لمبے چوڑے سودی قرضے بھی فراہم کیے، اس کے اعتراف کے طور پر برطانوی حکومت نے اسرائیل کا حق تسلیم کرتے ہوئے ان کو ارض مقدس میں جگہ دی. اسرائیل کی یہ جگہ پہلے افریقہ کے کچھ علاقوں میں زمبابوے کے قریب ملنی تھی کہ ان کو یہودیوں کا حق تسلیم کرتے ہوئے کہ دنیا میں ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کو کوئی جگہ رہنے کو دی جائے. ہٹلر نے ان پر بڑا ظلم کیا ہے اور ان کو گیس چیمبرز میں بند کر کر کے ان کی نسل کشی کی ہے، اس لیے اس کا مداوع ہونا چاہیے اور ان کو کوئی جگہ ملنی چاہیے. تو ان کو پہلے افریقہ میں جگہ مل رہی تھی، لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے مذہبی بنیادوں پر اس بات کو انکار کرتے ہوئے فلسطین کے علاقے میں اپنی جگہ کا مطالبہ کی. یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے دور حکومت میں، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے جو عیسائی حکومت تھی، اس میں حال یہ تھا کہ ان کا بیت المقدس میں داخلے پر بھی پابندی تھی. عیسائی ان کو وہاں داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودیوں نے چابیاں دیں، عیسائیوں نے چابیاں دیں اور مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر لیا، تو انہوں نے جو کچھ شرائط رکھی تھی کہ ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دینے کو تیار ہیں، اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ شہر بغیر جنگ کے اس طرح سے فتح ہوگا، اور اس کو فتح کرنے والا شخص کا حال حلیہ اور جو صفات ہیں وہ یہ ہوں گی۔ وہ صفات ساری کی ساری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری ہوتی تھی۔ تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ جہاں پر جو بات چیت میری ان سے ہوئی ہے اس کے مطابق مجھے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اگر آپ خود تشریف لے آئیں گے تو یہ شہر بغیر جنگ کے ہی ہم حاصل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سالم کے ساتھ پہنچے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا رعب دبدبہ یہ تھا، اور مسلمانوں کے حکمران کی سادگی یہ تھی کہ جس وقت پہنچے ہیں تو باری باری حضرت عمر اور ان کا غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہوتے تھے۔ تو اب باری غلام کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے مہار پکڑے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور لباس جو ہے اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جوتے جو ہے وہ انہوں نے ایسے جوڑ کر نا اپنے گلے میں ایسے لٹکا لیے ہوئے ہیں کہ جی پیدل ننگے پاؤں چل۔ اور مسلمانوں کے سپہ سالار نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ آپ کچھ حال حلیہ اب تبدیل کر لیں، مسلمانوں کی آپ نے نمائندگی کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ تاریخی کلمات کہتے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری جتنی بھی عزت ہے نا یہ اسلام سے، یہ دنیاوی چکا چوند سے، کپڑوں سے، زرق برق لباس سے، ان چیزوں سے نہیں۔ اور وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے۔ تو حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو عیسائی پادریوں نے کہا کہ آپ کے اندر بالکل وہ صفات پائی جاتی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، اور انہوں نے شہر کی چابیاں بغیر جنگ کے حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ اس پر چند ایک باتیں جو انہوں نے رکھی تھی، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ یہودیوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کی کوئی عبادت گاہ ہے یا وہ کسی جگہ کو مقدس سمجھتا ہے وہاں وہ جا سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے پھر دوسری درخواست یہ کی کہ اچھا چلے اگر آپ ان کو داخلے کی اجازت دیتے ہیں تو ایک چیز کی پابندی لگائیں کہ یہ یہاں مستقل سکونت نہیں رکھ سکے، ہماری ان پر پابندی ہے کہ یہ یہاں نہیں آ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مان لی تھی کہ یہودی فلسطین میں مستقل نہیں رہیں گے، آئیں گے اپنی کوئی زیارتیں شارتیں کرنے وہ کریں، اس کے بعد چلے جائیں۔ یہ مسلمان حکمرانوں نے ہر دور میں خواہ کیسی ہی مسلمان خلافتیں تھیں یا بادشاہتیں تھیں اس چیز کو برقرار رکھا، اور یہ معاہدہ اس وقت تک برقرار رہا جب تک کہ آخری ترکی خلافت جو عثمانی خلافت تھی وہ موجود رہی۔ تو ترک عثمانی خلافت آخر میں انتہائی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا خاتمہ یہودیوں کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اس کے بغیر ہم یہاں پر سیٹل نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ خواہ نام نہاد بھی باقی رہا تو وہ ایک رمز کے طور پر ہمارے اوپر تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے۔ تو وہ فلسطین یا اسرائیل کے اندر کے قیام کے لیے انہوں نے جو سازشیں بنی ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو بالکل ختم کر دیا، اور نیشن سٹیٹس کا جو تصور ہے اس کو بہت زیادہ راسخ کر دیا۔ تو اس پر اب ان کو بڑے صدیوں کے بعد یہ سرزمین ملی ہے جو اسرائیل کے نام سے انہوں نے بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فتنوں کے دور کا ذکر میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہودی جو ہے یہ یہاں پر جمع ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دجال کے جو فوجی ہوں گے اور دجال کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہ یہی یہودی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 30,000 کے قریب اصفہان سے نکلیں گے جو ایران کے قریب ایک شہر ہے، اور وہاں پر ان کی بہت بڑی آبادی، اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے بعد پوری دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑا اکٹھ اور آبادی ایران میں، وہ ان کی پارلیمنٹ کے کچھ ممبرز بھی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ان کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ آپ کو اسرائیل اور ایران کی جتنی جنگ ہے نا اس میں یہ ٹھاٹھو تو نظر آئے گا لیکن حقیقت میں کچھ نظر نہیں آئے، کہ یہ بہت سارا معاملہ گہرائی کے اندر جا کر کچھ گٹھ جوڑ کر بھی ہے۔
اور پھر اس میں ایک اور تاریخ ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس کا کیا کردار ہے اور کس طرح اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کی تھی. دو یہودیوں نے تاریخ میں ایک بہت بڑی سازش کا کردار ادا کیا ہے. ایک نے عیسائیوں کے خلاف اور ایک نے مسلمانوں کے خلاف. سینٹ پال نام کا ایک بندہ تھا جو یہودی تھا اور سخت عیسائیوں کا مخالف تھا, اور جہاں کہیں عیسائی ملتے تھے ان کو قتل بھی کرتا تھا, جلاتا بھی تھا, بڑا ظلم کرتا تھا. اور ایک دن اس کو سمجھ آئی کہ میں اس طرح یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا, اور اس نے راتوں رات اعلان کیا کہ میں عیسائی ہو گیا. اور عیسائی بھی کیسے ہوا ہوں, اس نے کچھ کرشمے بیان کیے کہ مجھے آسمان میں ایسے عیسیٰ علیہ السلام خود نظر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کب تک میری مخالفت کرو گے اور فلاں فلاں, اور اس وجہ سے میں اب عیسائی ہو گیا ہوں. اس سینٹ پال نے عیسائیت کے اندر تثلیث کو, یہ جو ٹرینٹی کا کہ اللہ اور باپ اور بیٹا یہ سارے تینوں بیک وقت ایک بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی ہیں, اس تثلیث کا جو شرک کا کانسیپٹ ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہ ساری چیزیں خرافات کے ساتھ عیسائیوں کے اندر پیدا کرنے والا جو بندہ تھا وہ سینٹ پال تھا. اور دوسرا بندہ تاریخ میں عبداللہ ابن سبا ہے جو یہودی تھا, اور اس نے بھی مدینہ میں آ کر مسلمانوں ہونے کا لبادہ اوڑھا اور گہرائی کے ساتھ دیکھا کہ میں مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا. اور اس کو یہ سمجھ آئی کہ زمانہ جاہلیت میں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو مخاصمت تھی میں اس کو ہوا دے سکتا ہوں. تو وہ ایک ایسی ہوا نکالی اور ایسا سسٹم چلایا کہ سب سے پہلے تو بنو امیہ کے, چونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا, ان پر الزام تراشی شروع کی اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ آپ جو ہے کرپشن کرتے ہیں اور اقربا پروری کرتے ہیں, اور آپ نے بڑی بڑی جگہوں پر جو گورنر لگائے ہوئے ہیں اپنے خاندان کے لوگ لگائے ہوئے ہیں, اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور ایسے ہے اور ویسے. اور یہ فتنہ اتنا بڑا کہ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور یہ چلتے چلتے مسلمان امت آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی, اور یہ شیعان علی کے نام سے تشیع کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا, اس سب کی بنیاد رکھنے والا بندہ عبداللہ ابن سبا. تو اس لیے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ آج دنیا میں سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی اسرائیل میں ہے, اور اس کے مقابل میں دوسرے نمبر پر جو آبادی ہے وہ ایران کے اندر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اصفہان کے 30,000 یہودی اس کی حمایت کرتے ہوئے سب سے پہلے باہر نکلیں گے. تو یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو صہیونی, اصل میں یہ یہودی بھی نہیں صہیونی, اور ان کا معاملات یہ ہیں کہ نام یہ یہودیت کا لیتے ہیں لیکن اصل میں ان کے جو ہیروز ہیں وہ فرائضہ مصر. اور اسی لیے آپ کو ان کی ہر آرکیٹیکچر میں اور سمبلز میں مصر کی جو قدیمی روایات ہیں, جو احرام مصر جس حیت میں بنے ہوئے ہیں, یہ جو ٹرائی اینگل والی حیت ہے, یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. تو یہ باقاعدہ اپنے سمبلز کو یوز کرتے ہیں, اور یہ خیر ایک بڑا طویل موضوع ہے جس پر یعنی میں نے اشارتاً بات کر دی. تو اب ان کا جو یہاں پر اکٹھا ہونا ہے یہ ان کی آخری مرتبہ اکٹھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا اور مسلمان جو ہے ان کو اللہ رب العزت پھر جو قیادت عطا فرمائے گا حضرت مہدی کی صورت میں, وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے شام کی طرف نکلیں. اور اس وقت دمشق کے جامع مسجد کے مینارہ پر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو فرشتوں کے ایسے انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے, اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسلمان جو فوج ہوگی اس کے سپہ سالار کی قیادت میں نماز پڑھیں گے. وہ ان کو پیشکش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ امت محمدیہ کا شرف کہ نماز وہ پڑھائیں, پیچھے ایک مقتدی کی حیثیت میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ میں بھی اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت میں آیا ہوں. وہ جو وعدہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے لیا ہوا ہے قرآن میں جس کا تذکرہ ہے, اللہ نے اس کو بھی سچ ثابت کرنا. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اس کو مقام لد پر پالیں گے. علماء نے جو تحقیق کی ہے کہ اس دور میں جو مقام لد تھا وہ آج کا تل ابیب کا بالکل ایئرپورٹ والا ایریا بنتا ہے, اس کے قریب قریب. اور وہاں پر دجال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جب آمنا سامنا ہوگا اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک میں پانی گھلتا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں.
اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر پتھر اور ہر درخت بول کر کہے گا اے مومن یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر، سوائے غرقت کے درخت کے۔ آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت۔ ہمارا تو اس معاملہ میں ایمان کمزور ہے، ان کا بڑا پکا ہے، ان کی اپنی کتابیں بھی بیان کرتی ہیں، ان کا غرقت کا درخت ان کا قومی نشان بھی ہے، اور وہ اس کی پلانٹیشن بہت کثرت سے کر رہے ہیں وہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آخری بار کا ہونا ہے، من یسومہم سوء العذاب، قیامت تک اللہ نے ان پر ایک کوئی بندہ مسلط کر کے رکھنا ہے جو ان کو دردناک عذاب پہنچائے گا، اور یہ آخری دردناک عذاب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو پہنچے گا اور مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھوں پہنچے گا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو جو دنیا میں عیسائی ہوں گے وہ اس وقت ویسے ہی مسلمان ہو جائیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تو وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری برکتیں عطا فرمانی۔ تو وہ اگلا ایک موضوع ہے جو کتاب الفتن میں بہت ساری جگہوں پر بیان ہوا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑیاں ٹکڑیاں کر دیا ہے، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے کچھ ہیں جو نیک ہیں اور کچھ اس سے ہٹ کر ہیں۔ نیک وہ لوگ ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور دیگر جو لوگ ایمان قبول کیا تھا، جن کا تذکرہ پہلے متعدد بار ہو چکا۔ تو فرمایا ہم نے دنیا کے اندر ان کو اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ آزمایا ہے، اور لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ یہ پلٹ آئیں، یعنی اب بھی اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ جو اسلام قبول کر لے گا وہ نجات پا لے گا، جو اپنی پرانی روش پر رہے گا وہ ناکام رہے گا۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، ان کے بعد ان کے جانشین جو آئے بڑے ہی نالائق جانشین تھے، وہ کتاب کے وارث بنے۔ انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، اس دنیا کی معمولی سی قیمت اس کے بدلے لینی شروع کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی امیدیں رکھتے تھے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود کہ اللہ کی کتاب کو مختلف قسم کے فتووں کے ذریعے بیچتے، حرام کو حلال کر رہے ہیں، حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، مختلف قسم کے مفادات کی خاطر، اور ساتھ میں یہ امید لگائی بھی بیٹھے ہیں سیغفر لنا، ہم تو چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہماری تو بخشش ہوگی ہوگی۔ یہودو یہ کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کی محبوب قوم ہیں، ہمیں تو آگ چھو کر ہی نہیں جائے گی، اور اگر چھو کر بھی جائے گی تو کچھ دن کے لیے، ہمیں اللہ نے بڑا عذاب کوئی نہیں دینا۔ اور یہی بات آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور صرف ایک مرتبہ اللہ کے دین کو بیچنے پر بس نہیں کرتے تھے، جب جب ان کو کوئی دوبارہ پیشکش کرتا وہ دوبارہ بھی وصول کر لیتے تھے۔ یہ رشوتیں لینے والا بندہ یہ ایک دفعہ پہ نہیں رکتا ہے، وہ بار بار اس رشوت کو طلب کرتا ہے۔ تو یہ فتویٰ سازی اور فتوے کو بیچنا اور اس کے مقابل حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانا، اور دنیا کے حالات ایسے ہیں جی، تقاضے ایسے ہیں، اس کے تحت اب سود بھی جائز ہے اور فلاں بھی جائز ہے، اور جو غیر مسلموں کے علاقے میں رہ رہا ہے اس کے لیے مورٹگیج بھی جائز ہے، اس کے لیے سودی لین دین بھی جائز ہے اور فلاں ہے۔ اور اب تو فتوے ایسے بھی آ رہے ہیں کہ جی سود لینا حرام ہے، دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس قسم کی باتیں بھی بیان کی جانے لگ گئی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے دین کو بیچنے کے مترادف ہیں۔ فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کیا ان سے کتاب میں میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہیں گے؟ ودرسوا ما فی، اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، پڑھ چکے ہیں جو کچھ اس کے اندر ہے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، لیکن یہ ساری باتیں سمجھ کس کو آتی؟ جس کو یہ پتہ ہو کہ دنیا کا جتنا بھی مال ہو جائے وہ تھوڑا ہی ہے، آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا یہ سب کو سننے پڑھنے کے باوجود عقل نہیں اختیار کرتے؟ آج بھی صورتحال یہی ہے، اللہ کی کتاب تو کھول کھول کر بیان کرتی ہے لیکن عقل اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔